باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ۔ آج ہم عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس کی جو فضائل ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ عشرہ ذو الحجہ جو ذو الحجہ شریف کا مہینہ ہے، یہ بہت ہی رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا اور شانوں والا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے اور خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس ماہ مقدس کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی قسم فرمائی ہے کہ یہ عظمتوں والے ہیں، یہ برکتوں والے ہیں، شانوں والے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دنوں کو دنیا کے بہترین دن قرار دیا ہے۔ یہ جو عشرہ ذو الحجہ ہے، ذو الحجہ شریف کا جو پہلا جو عشرہ ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بہترین دن قرار دیے ہیں، یہ 10 دن۔ اسی ماہ مقدس عشرہ ذو الحجہ میں یوم عرفہ بھی ہے، اس میں قربانی کا دن بھی شامل ہے، اور عرفہ کا جو دن ہے اس کا ایک بہت ہی بڑا مقام ہے، قربانی کے دن کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ عشرہ ذو الحجہ میں نماز، روزہ، صدقات، قربانی اور حج جیسی بڑی عبادتیں کیا ہوتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں، اور عبادات کا جو ہے یہ ایسا حسین اجتماع سال کے بقیہ ایام میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کیا یہ بہت ہی عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا اور شانوں والا مہینہ ہے کہ اس میں قربانی بھی ہے۔ اس میں اسلام کا جو مین پلر جو حج ہے اس کو بھی پرفارم کیا جاتا ہے، لوگ صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ اس کے روزے کی یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کی بہت بڑی شان ہے کہ 1 سال مطلب کہ 2 سالوں کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ٹھیک ہے، نماز مسلسل پڑھنا، یہ ساری کیا ہیں، نماز بھی کیا ہے پلر، مطلب یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یکجا ہوتی ہیں اس ماہ مقدس کے اندر، اور عبادات کا یہ ایسا حسین جو ہے ایک اجتماع جو ہے وہ بنتا ہے کہ جو سال کے بقیہ جو ایام ہیں ان میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس ماہ مقدس کو بہت بڑی شان، بہت بڑا مقام اس کو حاصل ہے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن پاک کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اگر اس ماہ مقدس کو دیکھیں تو خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے، مطلب کہ 12 مہینے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کو منشن کیا ہے اور فرمایا کہ منہا 4 حرم، ان میں سے جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں جی؟ رجب کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ جو مہینہ یہ جو ابھی جا رہا ہے ذو الحجہ شریف کا مہینہ، یہ مہینہ ہے، اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور جب ہم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں تو مزید ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 4 مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو فضیلت والا مہینہ ہے وہ ذو الحجہ شریف کا مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ اب یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، دور جاہلیت کے اندر جہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ کیا کرتے تھے، لڑتے تھے، وہ لوگ بھی ان مہینوں میں کا ادب کیا کرتے تھے، ان کی تعظیم و توقیر جو ہے وہ بجا لایا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتل و قتال کو بھی وہ دور جاہلیت کے اندر، دا ایرا آف اگنورنٹ کے اندر وہ لوگ حرام سمجھتے تھے۔ نیز ان مہینوں کے شروع ہوتے ہی وہ اپنے اپنے ہتھیار جو ہے وہ رکھ لیا کرتے تھے، کل راستے وہ محفوظ ہو جایا کرتے تھے، کل سفر کرنے والے بہت ہی امن و امان میں رہا کرتے تھے، اور نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ بے خوف و خطر ہو کر سفر کیا کرتے تھے،
اور کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے مطلب اس کو خوف نہیں ہوا کرتا تھا، ڈر نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہ حرمت کے مہینے تھے۔ ان حرمت کے مہینوں میں اس کو پتہ تھا کہ یار میرا دشمن بھی اگر سامنے سے آ جاتا ہے تو وہ مجھے چھوڑ دے گا، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ تو اسلام نے بھی ان مہینوں کے احترام کو باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد جو 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں، اور پھر 4 مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ جو حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، وہ مہینہ ذوالحجہ شریف کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح جب ہم مزید پڑھتے ہیں تو جو 10 دن ہیں ذوالحجہ شریف کے، جو پہلے 10 دن ہیں، جو اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہ اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ خالق کائنات اس کی قسمیں قرآن پاک میں فرما رہا ہے، فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، کہ 10 راتوں سے کی قسم ہے مجھے فجر کی۔ فجر سے مراد جو ہے وہ بہت سے مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ فجر سے مراد جو یوم النحر کی جو صبح ہے، قربانی کے دن کی جو صبح ہے وہ مراد ہے۔ ولیال عشر، اب یہ جو 10 جو دن ہیں، راتیں ہیں، اس سے مراد بھی کیا ہے؟ یہ عشرہ ذوالحجہ شریف کا جو پہلا عشرہ ہے یہ مراد ہے۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا کے مطلب فرما رہا ہے کہ یہ مہینہ کیا ہے؟ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ یہ جو عشرہ ذوالحجہ ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کی بڑی شان ہے اور بڑا ہی مقام ہے۔ مزید جب ہم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، مزید پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی کو اپنے عبادت ذوالحجہ شریف کے پہلے عشرے کی عبادت سے زیادہ پیاری ہو، کیونکہ اس زمانے کے ہر دن کا روزہ، مطلب یہ جتنے بھی دن ہیں، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ یعنی جو عشرہ ذوالحجہ کے جو ذوالحجہ شریف کا مہینہ ہے، اس کے پہلے عشرے کے ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے، اور اس عشرے کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ یعنی جو شخص ذوالحجہ شریف کے پہلے عشرے میں روزے رکھے گا تو ہر روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے، وہ روزہ دار کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور اس عشرے کی ہر رات میں جو ذکر اللہ کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، نفل پڑھے گا، تلاوت کرے گا، کلمہ طیبہ کا ورد کرے گا، درود و سلام پڑھے گا، ہر رات کے قیام یعنی عبادت کے بدلے میں شب قدر کا ثواب ملے گا۔ یعنی اس کے نام اعمال میں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، اور 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی دن ایسا کہ جس میں نیکیاں اللہ تعالیٰ کو اس دن یعنی یعنی ذوالحجہ شریف کے پہلے عشرے سے زیادہ پیاری ہوں۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے میں بھی اتنا ثواب نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے میں بھی اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب، مطلب کہ کسی اور ایام میں اس نے اگر اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کے پہلے 10 دن کی جو عبادت ہے وہ اس جہاد سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل قرار دیا ہے۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال لے کر نکلا اور کچھ بھی واپس نہ لایا، یعنی بقر عید کے پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کو بندوں کے نیک عمل میں بہت ہی پیار آتا ہے۔ پہلے عشرے کی عبادت بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دیتا ہے، کیونکہ یہ حج کا مہینہ ہوتا ہے، اور اسی عشرے میں عرفہ کا دن بھی ہے جو تمام دنوں سے بہتر ہے۔ جیسے ماہ رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے، آخری جو 10 راتیں ہوتی ہیں،
اس میں جس طرح نیکیاں بہت زیادہ ملتی ہیں، اس میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، اس میں شب قدر بھی ہے، تو اسی طرح اس کے اندر اس ماہ مقدس کے اندر جو ہے وہ یوم عرفہ کا دن بھی ہے، یوم النحر کا دن بھی ہے، حج کے ایام بھی ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ ہاں وہ جہاد جس میں غازی جان و مال سب کچھ قربان کر دے، تو ایسا جہاد جو ہے وہ بقر عید کے پہلے عشرے کی نیکیوں سے افضل ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ذوالحجہ شریف کے پہلے عشرے کا جہاد تو بہت ہی افضل ہوگا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ اس کی بہت سی عظمتیں ہیں، بہت سی شانیں ہیں۔ اسی ماہ مقدس، اسی عشرے کا جو پہلے جو اس کا جو عشرہ ہے، اس کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے۔ اب یوم عرفہ جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ سے بڑھ کر ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ سے آزاد کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس دن بہت ہی قریب ہوتا ہے، پھر ان سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا تھا تو فرشتوں سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ کیا کرے گا؟ فتنہ و فساد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس دن بتاتا ہے کہ فرشتوں جاؤ جا کے دیکھو یہ فتنہ فساد کر رہا ہے یا پھر میری عبادت کے اندر مستغرق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا یہ مطلب ہے کہ سال بھر کے تمام دنوں سے زیادہ عشرہ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو گناہ گار بخشے جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو عرفہ کا دن ہوتا ہے، عرفہ کے دن گناہ گار بخشے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس دن حاجیوں کے علاوہ اور گناہ گاروں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اس لیے غیر حاجی جو ہوتے ہیں، جو حج نہیں کر سکتے، ان کے لیے اس دن روزہ رکھنا سنت ہے، سنت قرار دیا گیا ہے۔ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم العرفہ ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا، کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرم فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، آسمان دنیا سے مراد پہلا آسمان ہے جو زمین کے قریب تر ہے، جیسے جسے ہم لوگ روزانہ دیکھتے ہیں، چونکہ اس آسمان کے فرشتے زمین والوں سے واقف ہوتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ فیباہی بہم الملائکہ، کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ عرفہ کا دن وہ دن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرم فرماتا ہے۔ فیباہی بہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ حاجیوں کے ذریعے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ حاجیوں سے مراد عرفہ میں ٹھہرے ہوئے حاجی ہیں، اور فرشتوں سے مراد سارے فرشتے ہیں۔ فیقول انظروا الی عبادی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے سامنے بکھرے بال، گرد آلود، دور دراز کے رستوں سے وہ ہوتے ہوئے وہ آئے ہیں، میری بارگاہ میں آئے ہیں وہ سارے۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا ہے، میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا ہے۔ فیقول الملائکہ یا رب فلاں کان یرحق و فلاں و فلانہ، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب فلاں مرد اور فلاں عورت تو بدکاری کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا۔ یقول اللہ عز وجل قد غفرت لہم، میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا ہے جتنے بھی مجھ سے کیا کر رہے ہیں، آج کے دن معافی مانگ رہے ہیں، اور بالخصوص کیا ہے وہ حجاج جو حج کے لیے آئے ہیں، وہ جو مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں پر جو ہے وہ ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، نادم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سب کو کیا کر دیا ہے؟ بخش دیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم اکثر عتیق من النار یوم من یوم عرفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن لوگوں کے آگ سے چھٹکارا پانے کا دن نہیں ہے۔ عرفہ کا دن وہ دن ہے
کہ جس دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ جو پہلا عشرہ اس کا جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں ہمیں نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، جو عرفہ کا دن ہوتا ہے اس میں روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں صدقہ و خیرات کرنے چاہیے، ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اگر ہم کیا کرتے ہیں اس چیز کی استطاعت رکھتے ہیں تو ہمیں قربانی بھی کرنی چاہیے۔ اور یہی جو مہینہ ہے اس ماہ مقدس کے اندر ایام تشریق بھی ہوتے ہیں۔ ایام تشریق کیا ہے؟ یہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک کے ایام جو ہیں ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اور ان دنوں میں ہر فرض نماز باجماعت پڑھنے کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھیں یا انفرادی پڑھیں، اس میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، تکبیر تشریق اس کو کہتے ہیں۔ تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایک پوری کیا ہے، عشق و محبت کی ایک داستان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہتے ہیں اللہ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کی رضا پر، جب وہ راضی ہو کے جب ان کو جو ہے وہ جب قربان گاہ لے کے جاتے ہیں تو وہ یہ سارا جو ہے اس وقت اس کی جو تفسیر ہے بحر الرائق کے اندر کہ وہ تاریخی لمحہ کہ جس کو دیکھ کر فرشتے بھی فرط حیرت میں کیا ہیں، وہ حیران و پریشان ہے کہ آج ایک مشفق و مہربان باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹایا، ٹھیک ہے۔ پہلے ان سے پوچھا کہ انی ارانی انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ فانظر ماذا تری، تیری اس میں تم کیا چاہتے ہو، تیری رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ تعالیٰ جو آپ کو حکم دیتا ہے وہ کریں، لیکن آپ کیا کریں گے، مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے آپ پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا۔ فرشتوں نے فرط حیرت میں دیکھا، ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ آواز جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ صدا پہنچتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بھی اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر آپ کی زبان سے یہ ترانہ نکلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر۔ یہ ایک جب یہی آواز جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سنتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کا جواب دیا کہ مزید جو ہے وہ انہوں نے جو کلمہ پڑھا اس کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک اسماعیل کیا 1000 اسماعیل بھی ہوں تو الہی 1000 اسماعیل بھی تیرے نام پہ میں ذبح کر دوں، تیرے حکم کے آگے جو ہے مجھے اپنی اولاد عزیز نہیں ہے، تیرا حکم مجھے عزیز ہے۔ تو یہ پورا ایک ترانہ تھا جو فرشتوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ اکبر وللہ الحمد کہا کہ الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے ننھے اسماعیل کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان الفاظ کی حفاظت فرمائی ہے۔ فرشتوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ کیا ہیں ادا ہوئے ہیں، اور 9 جو ہے وہ ذوالحجہ کی فجر سے لے کر جو ہے وہ 13ویں ذوالحجہ کی عصر تک جو ہے وہ ہر نمازی کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ نے نماز کے ساتھ، نماز کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھیں، علادہ پڑھیں۔ آپ نے فرض کے بعد کیا کرنا ہے، یہ اونچی آواز سے یہ الفاظ آپ نے ان کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ ایام تشریق ہے۔ اس کے بعد قربانی کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس کو ڈسکس کریں گے۔ وما توفیق